ہے حضرت ذوالنون مصری رحمتullah تعالی علیہ، ایک ولی کامل گزرے ہیں ذوالنون مصری. آپ 10 سال تک، حضرت ذوالنون مصری نے 10 سال تک ایک مزیدار کھانا نہیں کھایا. لذیذ غذا جو زبان کو لذت دینے والی ہے 10 سال تک اپنی زبان کو لگنے نہیں دیا. کیا کھاتے تھے؟ صرف اور صرف یا تو سوکھی روٹی کھاتے تھے یا تو پانی پیتے تھے. بس ایسے 10 سال گزارے. یہ کیوں گزارے؟ اپنے نفس کی خواہشوں کو توڑنے کے لیے. نفس کے اندر جو خواہشیں پیدا ہوتی ہے، یہ ناجائز خواہشیں، یہ گندی خواہشیں، اس کو توڑنے کے لیے ذوالنون مصری نے 10 سال تک اپنی زبان کو لذت اور مزیدار کھانے لگنے نہیں دیا. کیونکہ انسان کی جو نفسانی خواہشات بڑھتی ہیں وہ زبان سے بڑھتی ہیں. زبان کو جتنا مزیدار کھانا کھلائیں گے اتنی خواہشیں دل میں پیدا ہوگی. پیٹ کو جتنا زیادہ بھریں گے اتنا زیادہ بندے کو گناہوں کے خیال آئیں گے، گندے وسوسے آئیں گے، برے خیالات آئیں گے. جتنا زیادہ پیٹ کو خالی رکھیں گے، بھوکا رکھیں گے، زبان کو لذت والے کھانے نہیں کھلائیں گے، اتنا زیادہ گندے خیالات دل میں نہیں آئیں گے، اتنا زیادہ برے وسوسے ذہن میں نہیں آئیں گے. تو حضرت ذوالنون مصری نے اسی کے لیے آپ نے 10 سال تک ایک لذت والی غذا زبان کو لگنے نہیں دی. اب عید کا دن تھا، رات عید کی تھی، صبح عید کا دن تھا. آپ نے سوچا کہ 10 سال میں نے اپنی زبان کو کوئی اچھی غذا لگنے نہیں دی ہے، کوئی اچھا کھانا میں نے کھایا نہیں. کل صبح عید ہے، کل ایک دن تو کچھ اچھا کھاؤں. جب یہ خیال آیا دل میں تو آپ نے اپنے آپ سے کہا اگر صبح میں تجھے اچھا کھانا کھانا ہے تو آج کی رات 2 رکعت میں ایک قرآن ختم کرنا ہوگا. اللہ والوں کا طریقہ دیکھیے، کیا اللہ والوں کا طریقہ تھا. اپنے نفس سے کہتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں اگر صبح میں اچھا کھانا تمہیں کھانا ہے آج کی رات 2 رکعت میں ایک قرآن ختم کرنا ہے. اگر یہ عبادت کرو گے صبح میں تمہیں اچھا کھانا ملے گا. اب آپ نے اپنے دل سے کہا. اب رات میں آپ نے عید کی رات چاند دیکھ کر آپ نے کیا کیا؟ رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور 2 رکعتوں میں ساری رات بھر قرآن پڑھ کر 2 رکعت میں قرآن ختم کر دیا. جہاں 2 رکعت میں جیسے قرآن ختم ہوا، قرآن ختم ہونے کے بعد صبح میں آپ کے جو مریدین تھے، آپ نے خواہش ظاہر کی تھی، انہوں نے کئی سارے کھانے جمع کر کے آپ کے سامنے دسترخوان پر پیش کر دیا. یہ سوچ کر کے پیر و مرشد نے 10 سال سے کچھ کھایا نہیں، آج کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی ہے، چلو ان کے لیے اچھے سے اچھے کھانے بناتے ہیں. کئی اقسام کے لذیذ کھانے دسترخوان پر رکھ دیے گئے. حضرت ذوالنون مصری نماز عید ادا کر کے آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور آپ ایک لقمہ روٹی کا اٹھاتے ہیں، اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس لقمے کو واپس برتن میں رکھ دیتے ہیں. آپ کے جو مریدین تھے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ کے لیے ہم نے ساری رات محنت کی اور اس تھوڑے سے کھانے کے لیے آپ نے 2 رکعت میں ایک قرآن پاک ختم کیا اور جب ہم آپ کے سامنے لا کر رکھ رہے ہیں آپ ایک لقمہ اپنے منہ کے قریب لے گئے اور واپس آپ نے رکھ دیا، کیوں نہیں کھا رہے؟ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا خبر، جب میں ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے گیا تو اپنا نفس اندر سے کہنے لگا اے ذوالنون تو نے 10 سال مجھے تڑپایا، 10 سال مجھے بھوکا پیاسا رکھا، لیکن 10 سال کے بعد آخر میں تجھ سے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گیا. آخر 10 سال کے بعد تو تو نے میری بات مانی ہی مانی، میری خواہش کو 10 سال کے بعد تو نے پورا کیا ہی کیا. حضرت ذوالنون فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ ہے، آپ نے اپنے نفس سے کہا تو آج سے میں کبھی یہ لذت والا کھانا دیکھوں گا بھی نہیں. آپ نے اس کو رکھ دیا، کہا کہ لے کر چلے جاؤ. نفس کہہ رہا ہے کہ میں نے 10 سال کے بعد تو اپنی خواہش سے پوری کروا لی، میں ابھی اپنی نفس کی خواہش پوری نہیں کروں گا، میں اس کو کامیاب ہونے نہیں دوں گا، میں اس کو خوش ہونے نہیں دوں گا، میں اللہ کو راضی کروں گا. یہ کہہ کر آپ نے وہ سارے کھانے واپس کر دیے. تھوڑی دیر گزری تھی، ایک شخص ذوالنون مصری کے دروازے پر دستک دیتا ہے. آپ نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی انسان ہے جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا برتن ہے اور اس برتن میں کئی اقسام کے کھانے جمع کر کے رکھے ہیں اور وہ کہتا ہے اے ذوالنون مصری خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں یہ سارے کھانے
अपने लिए मैंने पकाया हुआ था। मैंने ये सोचा मैं खुद इसको खाऊंगा, लेकिन जब मुझ पर नींद का गलबा हुआ, सो गया, ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, अगर तू मुझे क़यामत के दिन देखना चाहता है, मेरी जियारत करना चाहता है, ये सारे खाने तू मत खा, इसको ले जा ज़ुन्नून मिस्री को खिला दे। मेरा जो उम्मती है ज़ुन्नून मिस्री, 10 साल से उसने नहीं खाया, उससे जाकर कहना कि ये मेरा हुक्म है, ये मुस्तफा का हुक्म है, थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स से सुलह कर लो और थोड़ी देर के लिए ये लजीज खाने खा लो, ये मेरा हुक्म है, जाकर उनसे कह देना। ये देखिए हुजूर आकर हुक्म दे रहे हैं, हुजूर खिला रहे हैं। खुद को ऐसे बनाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मती पर फख्र करे कि ये मेरा उम्मती है, हुजूर खिलाने के लिए आए। अपने आप को इबादतों में ऐसे तैयार करे। जब हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने सुना, आंखों से आंसू जारी हो गए। आप रोते हुए आपने कहा, अगर ये हुजूर का हुक्म है, मुस्तफा के हुक्म पर सर झुकाता हूं, हुजूर के हुक्म पर 2 लुक़मे खाता हूं। ये ईद का दिन ऐसे उन्होंने गुजारा था।